بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، ملکہ کوثر مری اپنے عشاق کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنا طواف کرنے والوں کے لیے اس وقت وادی مرگ اور برف کا ایک تابوت بن کر رہ گئی جب اسلام آباد سے آنے والے لاکھوں سیاحوں کی گاڑیاں برفانی طوفان میں گھر گئیں، جس کے باعث ٹریفک جام ہونے لگا اور برف کی جو شدت ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور یوں جو جہاں تھا وہیں ٹھہر کر اور رک کر رہ گیا، پھنس کر رہ گیا۔ کچھ لوگ تو ہوٹلوں سے اور مال کی سہولتوں سے دور تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ گاڑیوں کے اندر رہتے، لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ ان کاروباری مراکز کے قریب بھی تھے ان سے بھی کئی گنا زیادہ کرائے طلب کیے جانے لگے ہوٹل مالکان کی طرف سے، اور مختلف مافیاز نے مجبوری، بے بسی اور لاچارگی کی اس کہانی میں اپنے لیے مواقع اور امکانات کی تلاش شروع کر دی۔ یوں جب ایک پردہ ہٹا تو پتہ چلا کہ 21 افراد نے موت کی قبا پہن لی ہے۔ 21 افراد سفید تابوت میں اتر چکے ہیں، جن میں معصوم کلیاں بھی تھیں اور ایسے بچے بھی تھے کہ جن پر بلا شبہ یہ مصرع صادق آتا ہے کہ یہ بچے ہیں، انہیں تو جلد سو جانے کی عادت ہے۔ اس واقعے نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا، اور ہر حادثے اور سانحے کی طرح وقتی طور پر اپنی توجہ، لوگوں کی توجہ، معاشرے کی، سوسائٹی کی، حکومت کی، انتظامیہ کی، میڈیا کی اپنی جانب مبذول کر لی۔ لیکن یہ سانحہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس طرح کے سانحات کو روکنے کا آئندہ کیا طریقہ کار ہے، کیا پلان ہے، یہ سوالات ہر حادثے اور سانحے کے بعد ہمارے ہاں پوچھے جاتے ہیں۔ ہر سانحے اور ہر حادثے کے بعد ہمارے حکمران، ذمہ داران ایک کمیٹی بٹھاتے ہیں ذمہ داروں کے تعین کے نام پہ، لیکن پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، جب اس واقعے کی گونج جو ہے وہ تھم جاتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، تو پھر یہ کمیٹی اور اس کی رپورٹ قصہ پارینہ بن جاتی ہے، اور ہم ایک اگلے سانحے کے لیے، اگلے حادثے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں، یا ہماری حرکات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ہم ایک اگلے سانحے اور حادثے کا انتظام اور انتظار کرنے لگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے منیر نیازی نے کہا تھا کہ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے، یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ہر حادثے کے بعد ہمارا سفر جو ہے وہ تحقیقات کی طرف، وہ غلطیوں کے اعادے سے بچنے کی طرف تیز تیز شروع ہوتا ہے، لیکن پھر جب ایک حادثہ رونما ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں، ہم حرکت ہماری تیز ہے، لیکن منزل کی طرف، بہتری کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھ رہے۔ اب اس واقعے کے اثرات نے پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں اب اتنی جان نہیں رہی ہے کہ وہ اس طرح کے جو شاکس ہیں، اس طرح کے جو حادثات ہیں،
उनकी ग्रेविटी को, उनकी शिद्दत को, उनके नुकसानात के तनासब को कम कर सके। बल्कि बहुत छोटे हादसात भी हमारी कौमी बेतदबीरी के बायस बिल्कुल उलझ जाते हैं। ये जो सानहा हुआ मरी का, इसमें एक पहलू तो ये था कि ये एक नागहानी आफत थी। गैर मामूली बर्फ़ पड़ी, बर्फ़ का एक तूफ़ान सा आ गया जिसमें लोग फंस कर रह गए, और उसके नतीजे में फिर जो इक़दामात हैं, जो एक आफत के और मुसीबत के लम्हों में, उनमें किसी हिकमत का, तदब्बर का, इंतज़ामी बसीरत और बसारत का मुज़ाहरा नहीं किया जा सका। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक मामूली हादसा, क्योंकि बर्फ़ इस इलाके में हमेशा से पड़ती रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ बर्फ़ ना पड़ी हो। और टूरिस्ट भी जब बर्फ़ का मौसम होता है, जब बर्फ़ के दिन होते हैं, इस जानिब रुख करते हैं बड़ी तादाद में। तो इस लिहाज से एक पहलू तो ये है कि ये एक नागहानी आफत थी। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अब दुनिया जदीद ज़राए से लेस हो चुकी है। हर आदमी के पास मौसम का हाल और अहवाल मोबाइल स्क्रीन पर मौजूद होता है, और जिससे उसे हफ्ते और महीनों के मौसम का भी अंदाज़ा हो सकता है कि आने वाले दिनों में कितनी बारिश होगी, कहाँ बारिश होगी, धूप कब और कहाँ सूरज निकलेगा, और बर्फ़ कहाँ पड़ेगी। ये सारी सूरत हाल अब एक मोबाइल में सिमट कर आ गई है। यानी मौसम का हाल बताने वाला एक आला है ये, जहाँ आप इसके ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वहीं ये आपको आने वाले मौसमों का भी बता देता है। तो ये एक सहूलत है, और हुकूमतों के पास, इदारों के पास, मेट ऑफिसेज़ के पास तो इससे ज़्यादा वसाइल होते हैं कि वो हर चीज़ का बहुत बारीक बीनी के साथ मुशाहिदा कर सकते हैं और अंदाज़ा भी कर सकते हैं। तो ये अंदाज़ा था कि इस अरसे में, इस पीरियड के दौरान इतनी बर्फ़बारी होगी और इतनी बारिशें होंगी, और कहाँ कहाँ इनकी शिद्दत किस नौइयत की होगी। और ये भी तय था कि अब हमारे लोगों के पास वसाइल हैं और वो इंजॉय करना चाहते हैं, गर्मियों को भी इंजॉय करना चाहते हैं और सर्दियों को भी इंजॉय करते हैं। और बर्फ़ में लोगों की गैर मामूली तादाद ऐसे मकामात का रुख करती है। मरी चूँकि बहुत करीब पड़ता है, एक बहुत बड़े इलाके और बड़ी आबादी और बड़े मराकज़ के करीब है, कम से कम 2 बड़े शहरों के बिल्कुल करीब है। तो इसलिए लोग इस बात को तरजीह देते हैं कि वो सुबह के वक्त मरी जाएं और शाम को वहाँ से वापस एंजॉय करने के बाद वापस आएं। इस हादसे से 2 दिन पहले 4 जनवरी को मुझे सुबह शाम इन इलाकों से, इन रास्तों से गुज़रने का मौका मिला। उससे पहले न्यू ईयर की जो नाइट थी, उस रोज़ भी सुबह शाम अपने काम के लिहाज से मुझे एक उस इलाके से गुज़रना पड़ा। पहली बार अभी बर्फ़ नहीं गिरी थी, लेकिन ट्रैफिक का जो हजूम है वो बता रहा था कि सयाहों ने न्यू ईयर मनाने के लिए इस इलाके का बड़े पैमाने पे रुख कर लिया है। लेकिन उस वक़्त भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई ज़्यादा इंतज़ामात नज़र नहीं आ रहे थे। ट्रैफिक जाम मुसलसल हो रहा था। 4 जनवरी को सुबह के वक्त जब मैं इस इलाके से गुज़रा तो बर्फ़ की एक का सिलसिला शुरू हो चुका था। ये कोई 7 बजे का वक्त था और सयाहों ने इस इलाके का रुख करना शुरू कर दिया था। फिर जब वापसी हुई शाम के वक़्त, ये 5-6 बजे का वक्त था, तो भारा कहू जो अभी इस्लामाबाद का ही इलाका है, नवाही इलाका है और अब इस्लामाबाद फैल कर इस तक पहुंच चुका है, वहीं से ट्रैफिक जाम के आसार शुरू हो गए थे। ट्रैफिक
ہزاروں گاڑیوں کا جو رخ ہے، چونکہ شام کا وقت تھا، دن گزار کر ہزاروں گاڑیاں قطار اندر قطار اسلام آباد اور راولپنڈی کی طرف جا رہی تھیں، اور ہزاروں گاڑیوں کا جو رخ ہے وہ مری کی طرف ہو رہا تھا. گاڑیاں رینگ رہی تھیں، اور جب ایک برفانی علاقہ شروع ہوا ایکسپریس وے کا، تو پھر اس کے بعد ٹریفک مکمل جام ہونے لگا. سیاح برف میں اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے مال کی طرف، کشمیر پوائنٹ کی طرف نکل گئے تھے. کچھ نے پیدل مارچ شروع کر دیا تھا، اور کچھ لوگ کچھ اور انتظامات کر کے وہاں پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے. اور یوں لگ رہا تھا کہ ہر سیاح برف دیکھنے سے زیادہ کشمیر پوائنٹ اور مال روڈ پہ پہنچنے کی دھن میں آگے بڑھ رہا ہے. اس ٹریفک جام میں ٹریفک پولیس کی کارکردگی کوئی زیادہ مثالی نظر نہیں آتی تھی. اکا دکا کوئی ٹریفک پولیس اہلکار تھے جو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے ٹریفک کو، اور یوں گھنٹوں، جو منٹوں کا سفر تھا اس میں گھنٹے لگ رہے تھے. یعنی ابھی اصل جو برف کا سپیل ہے وہ آنا باقی تھا، لیکن یہ کیفیت شروع ہو گئی تھی. 2 دن پہلے ہی یہ کیفیت شروع ہو گئی تھی، اور بالکل یوں لگ رہا تھا کہ کنواں چل رہا ہے، گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی ہے. کہیں گاڑیاں ایک دوسرے کے اندر دھنسی ہوئی تھیں، کہیں برف میں دھنسی ہوئی تھی، لیکن ابھی برف کی شدت بھی اس طرح نہیں تھی. یہ برف کا پہلا روز تھا. تو لیکن لگ یوں رہا تھا کہ حکومت اور انتظامیہ یہاں کوئی زیادہ حسن انتظام کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے. چونکہ ایک معمولی اور محدود سی وادی ہے، ایک پہاڑی چوٹی ہے، اور اس میں پارکنگ کی گنجائش بھی کم ہے. جب لوگ اپنے اپنے انداز سے اور جہاں موقع ملے یا جہاں گاڑی رک گئی وہیں گاڑی کھڑی کر کے اگلا سفر شروع کریں گے، تو اس کا فطری نتیجہ ٹریفک جام کی صورت میں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. اور وہ وہاں ہو رہا تھا اس وقت. خود ہمیں آدھ گھنٹے پون گھنٹے کا سفر جو ہے وہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے میں طے کرنا پڑا. اور جھیکا گلی میں بالکل گاڑی کے ساتھ گاڑی جڑی ہوئی تھی، اور لوگ بڑی تعداد میں پیدل اور جا رہے تھے، ٹورسٹ آ رہے تھے، اور بالکل لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا ریلا جو ہے وہ مری کا رخ کر رہا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی کیپیسٹی کو، وہاں کے انتظامات کو ایسیس کیا جاتا. یہ ظاہر ہے یہ ان اداروں کا کام ہوتا ہے کہ جو اس پر متعین اور مامور ہوتے ہیں، جو اس کی تنخواہ لیتے ہیں، جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حالات کو ایسیس کریں. وہ دیکھیں ٹول پلازوں سے کہ ریکارڈ چیک کر کے کہ کتنی گاڑیاں آگے جا رہی ہیں اور آگے کیا کیپیسٹی ہے. اور ظاہر ہے یہ بات انڈرسٹوڈ سی تھی کہ یہ جو گاڑیاں ہیں یہ مظفر آباد کی طرف نہیں نکلیں گی کوہالہ کے راستے، اور بالا کوٹ کی طرف نہیں جائیں گی، کے کے علاقوں کی طرف، کاغان ناران کی طرف نہیں جائیں گی. انڈرسٹوڈ سی بات تھی کہ 95% گاڑیاں جو ہیں ان کی منزل مری ہوگی، مری کے علاقے ہوں گے. تو یہ اسیس کرنا چاہیے تھا ان اداروں کو کہ کتنی گاڑیوں کو سنبھالنے کی گنجائش ہے اس علاقے میں، اور آگے جو برف آ رہی ہے ظاہر ہے اس میں انتظامات درہم برہم ہونا ہے. تو اس صورت میں پھر اس آفت کی اور اس افتاد کی جو شدت ہے، سنگینی ہے، نقصان ہے، اس کو کس طرح کم از کم رکھا جا سکتا ہے. ہمارے اداروں میں اس طرح کی صلاحیت ہے، نہ استعداد ہے، نہ ویژن ہے. ہم 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے میں بھی یہ چیز دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں ذاتی طور پر کہ ایسی آفات کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے. وہ اتنا بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا حادثہ تھا کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے. پھر اس کے بعد طوفانوں، سیلابوں، زلزلوں اور ان برفانی آفتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا اگر ہم نے اس سے کچھ سبق سیکھا ہوتا. اس سے ہم نے مال بنانے کی ایک ترکیب سیکھی، اس کو ہم نے ایک اپرچونٹی میں بدلا، ایک کاروباری سرگرمی میں بدلا،
اور اس سے ہم نے وقتی طور پر کچھ محکمہ ہائے روزگار بنائے، دفاتر ہائے روزگار قائم کیے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام سے مختلف ادارے قائم کیے، کچھ این جی اوز قائم کی، لیکن اس سے حقیقی جو سبق ہے، یعنی ایک نقصان، آفات دنیا میں کہیں بھی آ سکتی ہیں، امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے دنیا کے جدید ممالک میں بھی آتے ہیں، سونامی آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور اس طرح کی کیفیات بھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب گاڑیاں برف میں رک جاتی ہیں تو پھر ان میں کے اندر گیس پیدا ہوتی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے ویڈیو کلپ بھیجا تھا کسی مغربی ملک کا، کہ وہ اسی پر بحث کر رہے تھے کہ جب گاڑیوں میں ایسی صورت پیدا ہوتی ہے اور برف کی وجہ سے سلنسر جب دب جاتے ہیں، دھنس جاتے ہیں، تو پھر ایک گیس پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اویئرنیس، اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہمارے اداروں کو اس صورتحال کا علم نہیں تھا، اور اگر اس صورتحال کا علم تھا تو پھر فوراً اس کی پبلسٹی کی جانی چاہیے تھی، اس اطلاع کو پبلک تک پہنچانا چاہیے تھا۔ سو اس ساری جو آفت ہے، جو یہ ٹوٹ پڑی ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نیگلیجنس ہوئی ہے، یعنی ہمارے ادارے لینے پہ تو یقین رکھتے ہیں، ہمارے مافیاز لوگوں کی جیبیں کاٹنے پہ تو یقین رکھتے ہیں، ان سے وصول کرنے پہ تو یقین رکھتے ہیں۔ وہ ان کی ذہنیت اس لمحے میں، جب ایک قوم اور ایک لوگ اور ایک آبادی ہو، سب کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر اس آفت کو کفن فروشی اور تابوت فروشی کی اپرچونٹی میں دیکھتا ہے، اور وہ اس انداز سے سرگرم ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو مزاج ہے، اس کے بدلے بغیر ان آفات کی جو شدت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہمارے ادارے کہولت اور کاہلی کی عملی ایک تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ اگر انہوں نے اس وقت سے پہلے اس ساری صورتحال کا اندازہ کر کے اور تھوڑا سا جائزہ لے کر حالات کا فوج سے ہی مدد لی ہوتی، تو شاید فوج جو بعد میں ایکٹیو ہوئی، جو کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے باہر نکل کے کام کرنا شروع کیا، تو وہ اس سے پہلے ہی حالات کو کنٹرول کرتے، وہ اس سے پہلے ہی حالات کی سنگینی کا احساس کرتے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے ہماری استعداد پہ، ہماری صلاحیت پہ، ہمارے ویژن پہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح سوالیہ نشان کھڑا کیا، اور ایک بار پھر پروفیسر عنایت علی خان کا یہ شعر، جو انہوں نے کسی ایک حادثے پر ہی لکھا تھا، ایک بار پھر اس موجودہ صورتحال میں اسے ریلیونٹ کیا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔